تو یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، وضو سے جھڑتے ہیں، نماز سے جھڑتے ہیں، نیکی کریں تو گناہ مٹ جاتا ہے۔ انسان کے اچھے اعمال سے، صلہ رحمی سے، شفقت کا ہاتھ کسی یتیم کے سر پہ رکھنے سے، اور صدقہ و خیرات کرنے سے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں وہ توبہ سے ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم کا ایک طبقہ قائل ہے، اور احادیث کے اندر مختلف تعداد صغیرہ اور کبیرہ کی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی تعداد 7 ہے۔ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 چیزیں مہلکات میں سے، موبقات میں سے، ہلاک کر دینے والی ہیں، اور حضور نے وہ 7 گناہ گنوائے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہی کبیرہ ہیں، بعض نے کہا کہ ایک روایت میں 9 کبائر کا تذکرہ آتا ہے، لہٰذا 9 گناہ کبیرہ ہیں۔ امام ذہبی نے الکبائر کے اندر 70 گناہوں پر تبصرہ کیا ہے، اور آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ 70 گناہ کبیرہ ہیں۔ الزواجر کے اندر ابن حجر نے 467 گناہ لکھے، اور ان کا عذاب اور ان کی تفصیل آگے لکھی۔ ان کے قول کے مطابق اور تحقیق کے مطابق تقریباً 500 کے قریب گناہ کبیرہ ہے۔ بہرحال اس وقت ان تمام گناہوں کی فہرست اور ان پر گفتگو اس تھوڑے سے وقت میں ممکن تو نہیں ہے۔ چند ایک گناہوں پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، فرمایا لوگوں میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے حضور سے یہ بات سنی، اور آقا نے ثلاثاً 3 مرتبہ یہ کہا، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں حضور، آپ ارشاد فرمائیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وکان متکئا فقال الا وقول الزور، فرمایا ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جب تیسری بات کہنے لگے تو ٹیک چھوڑ دی اور آگے ہو گئے۔ کسی چیز کو بیان کرتے ہوئے جب انسان زیادہ اپنے آپ کو چست کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس چیز کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، یہ 2 باتیں بیان فرمائیں، اور پھر ٹیک چھوڑ کر حضور آگے ہو گئے۔ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، فرمایا سن لو، اور جھوٹی بات کہنا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے۔ تو اس حدیث میں ان 3 گناہوں کو بڑے بڑے گناہ شمار کیا گیا۔ ایک حدیث میں یمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا ہے، اور ایک حدیث کے اندر قتل النفس، کسی انسان کو قتل کرنا ہے۔ تو یہ گناہ بڑے بڑے ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں بھی آگے یہ گناہ سر فہرست ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو ظلم عظیم کہا۔ کوئی ذات کائنات کے اندر اس بات کا استحقاق نہیں رکھتی کہ وہ رب تعالیٰ کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرے، یا کوئی شخص اس کے بارے میں یہ سوچے کہ مالک کے برابر ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا جرم ہے، بلکہ یہ کفر ہے، لیکن کبائر میں بھی اس بات کو گنوایا گیا کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو بخش دے گا، لیکن شرک کو نہیں بخشے گا۔ وہ یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ اس بات کی نفی کی کہ تم غور کرو، تم اس بات پہ تدبر کرو کہ اللہ کا شریک ہو سکتا ہے؟
اور تم ان بتوں کو اس کا شریک بنا رہے جو اپنے بدن پہ بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے. اتنے بے بس اور اتنے مجبور وہ اللہ کے شریک کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ پھر جس کو اس نے خود پیدا کیا ہوا ہے وہ اس کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ہر آن محتاج ہیں، تو جو محتاج ہے وہ کیسے اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کی طرف لوگوں کا احتیاج ہو؟ اس لیے شرک عقلاً محال ہے، اور اپنے رب کے ساتھ ہم نہ ذات میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں نہ صفات میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کا حلف اٹھانا بھی اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قسم کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. یہ بعض بات کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کی قسم، مجھے تیرے سر کی قسم. یہ سخت جرم ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کی قسم کی جائے. قسم کا حق اللہ کے لیے ہے اور اسی کی قسم اٹھائی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھائی جائے. ریا کو شرک اصغر کہا گیا. ریا کیا ہے کہ انسان اپنا عمل کسی اور کے لیے کرے، کسی کو دکھلانے کے لیے، کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے عمل کرے، تو اس کو بھی شرک اصغر کہا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن کے لیے عمل کیا تھا ان سے جزا لے. تو اللہ کے لیے عمل کیا جائے ذات اور صفات میں، اس کا کسی کو شریک نہ مانا، نہ سمجھا، نہ جانا جائے، تو یہ جو ہے وہ توحید ہے. اور اگر کوئی شخص اس شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. دوسرا بڑا گناہ جو اس حدیث کے اندر حضور نے بیان فرمایا وہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کی گستاخی اور ان کی توہین کرنا، والدین کو اذیت پہنچانا، ان کو دکھ دینا. شریعت میں یہ کبیرہ گناہوں میں دوسرے نمبر پہ بڑا گناہ ہے. بعض لوگوں نے زنا کو کبیرہ گناہوں میں دوسرے نمبر پہ بڑا گناہ شمار کیا، لیکن بہت سارے اہل علم نے کبیرہ گناہوں میں سے شرک کے بعد بڑا گناہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کو شمار کیا ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کی جائے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی حضور ادب سے پیش ہونے اور اپنے بازوؤں کو سکیڑ لینے کی تاکید فرمائی، اور یہاں تک فرمایا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو. کلمہ تعفیف سے بھی منع کر دیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھ کر ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دن انہوں نے کہا کہ بیٹا میری آرزو یہ ہے کہ میرے ساتھ تم کھانا کھاؤ اور تم اکثر گریزاں ہوتے ہو اس سے. عرض کی امی جی میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ جائے لیکن ابھی آپ کا ہاتھ نہ بڑھے، اور میں آپ کے ارادے سے عدم آگہی کی وجہ سے اس لقمے کو اٹھا لوں اور آپ ماں ہونے کے ناطے سے نہ روکیں تو یہ آپ کی کہیں توہین نہ ہو جائے. میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا. کلمہ تعفیف کے زمرے میں علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو. اس کا مفہوم کیا ہے